الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية آخر عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان ولا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا قال بأخذ والدكم القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی غرض سے اللہ نے اپنے مقدس گھر میں ہم تمام بھائیوں کو، تمام ساتھیوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ اللہ کا یہ خاص ہم سبوں پر رحم و کرم ہے کہ اس نے اپنے مقدس گھر میں ہم سب کو بلایا، اور جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا نہیں کی، ابھی وہ بازاروں میں، سڑکوں میں، کھیتوں میں، دیگر جگہوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ اذان کیا ہوتی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور ایک آیت کریمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس صورتوں میں، ان دونوں صورتوں کے جو ٹکڑے آیات ہیں، اس میں بہت ہی علم اور صبر اور نماز کی اہمیت کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوری امت کے لیے کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کے سامنے آپ یہ کہہ دیجئے، یہ بول دیجئے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے بزرگان دین اور اپنے نیک لوگوں کے طور و طریقہ پر چلو گے تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے بزرگوں اور اپنے
ولیوں اور اپنے نبیوں کے طریقے پر چلو گے تو سب سے پہلے تمہیں ایمان والا ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ ایمان والا ہونا پڑے گا۔ جو آدمی ایمان لے آیا اس پر اللہ کا مہر لگ گیا، قبولیت کا مہر لگ گیا۔ اور جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی نیک عمل کر لے، دنیا میں چاہے وہ جتنے بھی زکوٰۃ دے دے، خیرات دے دے، روزہ رکھ لے، اللہ کے یہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ دنیا والوں پر احسان کیا، اس کا احسان کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں دے دے گا، لیکن ثواب کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ ایمان کا ہونا لازم ضروری ہے۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے تم طلب کرو مدد، کس کے ذریعہ؟ صبر کے ذریعہ، صبر۔ اور پھر فرمایا والصلاۃ، دوسرے نمبر فرمایا نماز کے ذریعہ۔ نماز اور صبر میں بڑا اہم مطابقت ہے۔ جو آدمی کے اندر صبر ہوگا وہ ایماندار ہوگا، جو آدمی کے اندر صبر ہوگا وہ ہر میدان کو پار کر جائے گا، اور جو آدمی کے پاس صبر ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا۔ جس آدمی کے اندر صبر ہوگا وہ ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے، ہم لوگ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ کوئی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، خاص کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہے ہمارے ساتھ۔ مثال کے طور پر میرا دکان ہے اور الحمدللہ اس وقت وہ زیادہ گراہک وہاں آتے ہیں اور لوگ جو ہے جڑتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں جاؤں گا یا کسی مسجد میں جاؤں گا تو ہمارے جو سودا لینے والا جو گراہک ہے کیا ہو جائے گا؟ واپس چلے جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن وہ آدمی صبر کیا، کیا کیا؟ صبر کیا کہ نقصان ہو کچھ ہو، میں اللہ کی جو آواز آئی اللہ اکبر، جو مؤذن صاحب نے اذان دی، میں اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، انشاءاللہ میں جو دکان بند کر کے اللہ کی عبادت کرنے جاؤں گا، اللہ ہم کو اس سے زیادہ عطا کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اللہ زیادہ عطا کر دیں گے۔ جب ہم صبر کیا تب نہ دکان کو بند کیے، جب ہم نے دکان کو بند کیا تب نہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اگر اس کی زندگی میں صبر نہیں ہے ایمان کے بعد، اگر اس کی زندگی میں صبر نہیں ہے تو وہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہم بچوں کے درمیان میں ہیں، ہمارے ننھے منھے بچے ہیں، بچیاں ہیں، گود میں لیے ہوئے ہیں، کھلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، فوراً ہم اللہ کا خوف دل میں بٹھائے ہوئے صبر کر لیتے ہیں کہ اب بچے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، روئے جو بھی ہو اہلیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں، بیوی اور بھی جو لوگ ہیں، ماں ہے، بہن، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، بچے کی محبت کو ایک طرف چھوڑ کر صبر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے فائدہ کو قربان کر کے صبر کر کے میرے طرف آتا ہے تو اس بندے کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی اسے برباد نہیں کرتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اندر صبر نہیں ہے لیکن حسد ضرور ہے، حسد ضرور ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم اللہ سے مدد صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ اگر ہم صبر کو اختیار نہیں کریں گے، صرف نماز کو اختیار کریں گے، تو ہماری عبادت کے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی آیت میں آل و اولاد کو کیا بتایا؟ نیکی کی چیز بتایا، اور کہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اولاد مال کو فتنہ بنایا۔ کیوں فتنہ بنایا؟ اگر وہاں ایک ایمان والے کے ساتھ میں صبر ہے تو وہ مال فتنہ نہیں ہے، وہ مال ثواب کی چیز ہے۔ اگر وہاں ایک مومن کے ساتھ صبر نہیں ہے تو وہ مال اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ فتنہ ہو جاتا ہے۔ ان اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اولاد یعنی وہ بچہ جو تمہاری بیوی کے پیٹ سے پیدا لیا، تمہارے نطفے سے، وہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹا ننھا منا بچہ ہوتا ہے تو ہم کتنا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے بسا اوقات اس کے علاج میں اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے فتنہ قرار دیا۔ اور ہم جو مال کماتے ہیں، دھوپ میں پریشانیاں ہے، مزدوری کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، تب جا کر ہمارے پاس پیسے آتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو بھی فتنہ قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فتنہ قرار دے رہے ہیں کہ انسان تو نے تو پیسہ ضرور کمایا، تمہارے پاس اولاد تو ضرور ہے، لیکن تو نے صبر کو اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے ان چیزوں کو تمہیں فتنے میں کیا کر دیا؟ ان کو شامل کر دیا۔ اب اولاد فتنہ کیسے ہے میرے دوستو؟ نماز کو وقت ہے، ہم نے بچوں کے پیچھے لگ گیا، اس کو کھلانے میں لگ گئے، اس کو بہلانے میں لگ گئے، نماز ہو رہی، اذان ہو گئی ہے، اور اس بچے کے چکر میں ہم نے نماز کو ترک کر دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ مال کیسے فتنہ ہے ہمارے لیے؟ ہم مزدوری کر رہے ہیں، کسی کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے ہم نے نماز کو ترک کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ نماز کو ترک کر دیا، اور پھر جا کر ہم مزدوری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا مزدوری کرنا تمہارے لیے فتنہ ہے، جو پیسہ آئے گا وہ فتنہ ہے، جو اولاد اب تمہارے پاس ہے وہ سب فتنہ ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ آج کل مسلمانوں کا مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اگر اس کے ہاں کوئی دیندار مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مزدور اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جس کا کام کرتا ہے وہ آدمی برا مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برا مان لیتے ہیں کہ میرا کام کا حرجہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو نہیں، اللہ رب العزت آپ کو جو مسلمان بنایا ہے، مسلمان کا جو حق ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، وہ مزدور اگر ایمان والا ہے تو نماز کی تلقین کیجیے آپ کہ بھائی آپ ہمارے یہاں کام کرو گے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو آپ کام چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ ایک مسئلہ اور بتاتا چلو، اگر کوئی مزدور ہے، ان کو شک صبح یہ ہو کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو 10 سے 15-20 منٹ تک کیا ہو سکتا ہے؟ حرج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو بشارت دی کہ اے مزدوروں، اے حلال روزی کمانے والوں، اے ایمان والوں، اگر تم کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہو اور تم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو اور تمہیں یہ شک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جو جائیں گے میرا 10 سے 20-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو تم نماز مالک کے ہی گھر میں پڑھ لو، ثواب تمہیں اتنا ہی دیں گے جتنا جماعت سے تم جا کے وہاں نماز پڑھو گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کی کام میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین اسلام اتنا آسان مذہب ہے، اتنا آسان مذہب ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر آئے تمام مذاہب کے اندر بھید بھاؤ تھے، لیکن دین اسلام کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو ہدایت دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرآن مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، اور اس قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے پہلے جو تلقین دی ہے وہ علم کی تلقین دی۔ کیا چیز کی تلقین دی؟ علم کی۔ لفظ علم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اشارتاً بھی، کنایتاً بھی اور ظاہراً بھی 288 مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے علم کو ذکر کیا۔ لفظ علم، علم کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز کسی سے حاصل کرنا، سیکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمان اپنے بچوں کو سب سے کم مقدار میں پڑھاتے ہیں مسلمان اپنے بچوں کو، اور کچھ لوگ اگر اچھے حالات والے مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا کہ سر سید احمد کو جانتے ہیں حضرات، جو علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیے تھے، جانتے ہیں نا؟ تمام حضرات جانتے ہوں گے، دنیاوی اعتبار جو خیالات رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے، جو دینی لائن سے خیالات رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے۔ ایک روز کیا ہوا کہ سر سید احمد علی خان جو ہے، ایک پادری ایک عیسائی کے پاس گیا اور اس نے ہاتھ کو پھیلا کر کے یوں کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں چندہ دے دیجئے، جو میں یہ ادارہ قائم کیا ہوں اس کے لیے آپ چندہ دے دیں۔ کیا کہا؟ چندہ دے دیں۔ تو اس پادری نے سر سید احمد کے ہاتھ میں تھوک دے دیا۔ کیا دے دیا؟ تھوک دیا ہاتھ میں۔ تو سر سید احمد رحمت اللہ علیہ نے مسکرائے اور اپنے ہاتھ کو جو ہے جیب میں سے گھسا کر کے اس کی تھوک کو اپنی جیب میں پوچھ لیے۔ کیا کر لیے؟ جیب میں پوچھ لیے۔ تو اس آدمی پر یہ اثر پڑ گیا کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں تھوکا، لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈال کر اور ہاتھ میں جو تھوک تھا اپنے جیب میں پوچھ لیا، ایسا کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پھیلانے کے لیے مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر نہ جانے کن کن گلیوں میں سے ذلیل ہونا پڑا تھا، علم پھیلانے کی وجہ سے میرے نبی پر ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے تھوکا تھا یہ محمد کیا ہے؟ جادوگر ہے، کاہن ہے۔ آج اگر آپ نے میرے ہاتھ میں تھوک دے دیا تو اس میں کیا حرج کی بات؟ یہی وجہ ہے کہ آج علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، مقبولیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے دی ہے، شاید ہی کوئی یونیورسٹی کی اتنی مقبولیت ہو، اس لیے کیونکہ دلوں کے اندر خلوص و للہیت تھا، علم کو پھیلانے کا جذبہ تھا اس کے دل کے اندر۔ آج مسلمان کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کو ہر وقت چاہیے گوشت، کباب، اچھے سے اچھے کھانا چاہیے، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کسی مکتب میں امام ہے، کسی مسجد میں امام ہے، کسی مکتب میں حافظ جی ہے، تو ایک مہینے کا تنخواہ اگر اس کے گھر میں 100 روپے باندھا ہے تو حافظ جی کو 2 مہینے 3 مہینے مل جاتے ہیں، اور ہر مہینے پرچہ لکھ کے بھیجتے ہیں، کیسا ہے کہ ابو سے بولو پیسے بھیج دیں گے۔ آج ہمارے مساجدوں میں امام حضرات جو امامت کرتے ہیں، آج ان کو وقت پہ تنخواہ نہیں ملتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو کیا معلوم اس دنیا میں علماء کرام نے کیا کیا کر رہے ہیں، اور علماء کرام نے کن کن راستوں کو اختیار کر لیا ہے۔ آج ہماری جماعت کے لوگوں، آج دیوبندی مسلک کو ماننے والا کہیں اہل حدیث بنا ہوا ہے، کہیں قادیانی بنا ہوا ہے، کہیں بریلوی بنے ہوئے ہیں، کہیں چادر کو بیچتے ہیں، یہ ہمارے علماء کا حال ہے۔ آپ مسلک اہل حدیث میں جائیے، کسی بھی امام کا تنخواہ 25,000 30,000 35,000 سے کم نہیں ملے گا۔ آپ کسی بریلوی علماء
سے پوچھئے اس کا تنخواہ 20-25-30 ہزار سے کم نہیں ملے گا. لیکن یہ کیا افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، اپنے امام، اپنے مؤذن، اپنے مکتب میں پڑھانے والے حفاظ پر خیال کیوں نہیں کرتے. آج ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو داڑھی اور ٹوپیوں کے نام پر مارے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے مارے جاتے ہیں کہ مسلمان جاہل قوم ہے، مسلمان کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس نہ وہ دنیاوی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعہ سے اس کے ایک دبدبہ ہو، ایک وقار ہو. اگر مسلمانوں تمہارے پاس اچھے وکیل ہوتے تو تمہارے حق میں جائز فیصلہ آتا. اے مسلمانوں، اگر تمہارے اچھے قائد ہوتے، سیاسی قائد ہوتے تو تمہاری باتوں کو سنی جاتی. آج مسلمانوں کے ہزاروں گھروں کو، ہزاروں لاکھوں گھروں کو بولڈوزروں کی نظر آتش کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کورٹ میں جا کر، پولیس چوکی میں جا کر ہزاروں فریادیں کر رہے ہیں مسلمان کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. کوئی سنوائی نہیں، کوئی سنوائی نہیں. آج مسلمانوں نے مسلمانوں کا بھی خیال نہیں کیا. آج کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جس کی شادی یو پی میں، ادھر ادھر پنجاب میں، ہریانہ میں کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ غربت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے. اور مسلمان کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہے تو لاکھوں نہیں، 9 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ شادیوں میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. میرے دوستو، میں اسی علاقے کی بات کہہ رہا ہوں. ایک باپ میرے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی شادی کہاں ہوئی؟ کشمیر میں ہوئی. کہاں؟ کشمیر میں ہوئی ہے. اور میرے بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہم بتا نہیں سکتے ہیں آپ کو. میں نے کیا مسئلہ ہے بتائیے آپ. تو میرے دوستو، یہ بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن نہیں کہنی چاہیے، لیکن مصلحت ہے کہنا پڑتا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میری بچی جو وہاں ہے ان کے ساتھ میرے داماد کے جو ہے بڑے بھائی، میرے بچی کے ساتھ میرے داماد کے بڑے بھائی جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، زبردستی کرنا چاہتے ہیں. جب میں نے اپنے داماد سے یہ کہا کہ آپ کا بھائی ایک غلط راستہ کو اختیار کر رہا ہے تو وہاں سے وہ کیا جواب دیا کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بہار کی لڑکی ہے تو کیسے رکھیں گے اس کو. کیا میرے دوستوں کوئی غریب کی بچی ہے اس کی عزت کیا ہماری عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی تکلیف ہماری تکلیف نہیں ہے؟ آج ہم یہاں وہاں تعاون نہ کریں، آج ہم فلاں عمارت کو، فلاں جگہ کو تعاون نہ کریں. ایک عمارت ہر قصبے میں، ہر بلاک میں ہونی چاہیے کہ جہاں مسلم غریب بچی کے لیے پیسہ جمع ہو، شادی کا موقع ہے اس کے جہیز کا انتظام ہو. اب کیا کیجئے گا، جہیز کا نظام اتنا چلا دیا ہے. ان مسلمانوں نے جو چہرے پہ داڑھی رکھتے ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہے، لیکن جب شادی کا پیغام لے کر جاتا ہے یہ بھولے بھالے مسلمان تو ضرور دیکھنے میں لگتا ہے لیکن یہ ڈاکو سے کوئی کم نہیں ہوتا. لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر پیسہ تو اٹھتا ہی ہے، پھر دروازہ خرچ ہے، گاڑی لے کے جو 10 15 20 اس کے دروازے پر جائیں گے. یہ کم بخت باپ، لڑکے کا باپ جو ہے ان سے پیسے، وہ بھی دروازے کا بھی خرچ پیسے مانگتے ہیں. میرے دوستو، یہ ظلم ہے تو کیا ہے؟ جب ایک ایمان والا ایک ایمان والے پر ظلم کرے گا، جب ایک ایمان والا ایک ایمان والے کو اس نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں مسلط کریں گے؟ اس لیے مسلمانوں، جہاں بھی شادی آپ اپنے لڑکے کا کرا رہے ہیں وہاں مقصد صرف ایک ہی ہو کہ میرا بیٹا پاک باز رہے، پاک دامن رہے. میں نکاح اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن میرے دوستو، 100 میں ایک آدمی ایسے ہوں گے کہ جس کی یہ نیت ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ دنیا کا نظام کو چلا رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ہم میں جتنے حضرات موجود ہیں، باپ کی شکل میں ہو یا بڑے بھائی کی شکل میں ہو یا گھر کے گارجن کی شکل میں ہو، ہم اپنے لڑکے کا شادی یا بیٹے کا شادی یا بھائی کا شادی کریں گے تو کتنا جہیز لیں گے بتائیں؟
5 लाख या 6 लाख जहेज लेंगे, बोलिए जहेज नहीं लेंगे, क्या करेंगे, जहेज नहीं लेंगे, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर रिश्ता करेंगे। एक बात ये भी कहना चाहता हूं, आज जो शादी में जो खाना खिलाते हैं लड़का वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, वलीमा, क्या कहते हैं, वलीमा कहते हैं ना। आजकल ऐसे वलीमा में भी शरीक आदमी हो, अगर एक बावकार मुसलमान है, दीनदार मुसलमान है, तो सोच समझ करके ऐसे वलीमा में से खाना में शामिल हो, इसलिए कि वो हलाल पैसा तो होता नहीं, लड़की वालों से जबरदस्ती ऐड करके लेके आता है और उसी पैसे को खर्च करता है शादी में खाना खिलाने में। तो हराम पैसा है कि नहीं, हराम पैसा है कि नहीं है, बिल्कुल हराम है, एक जर्रा बराबर भी वो हलाल पैसा नहीं है। तो बताइए, जब हम हराम मुसलमान होके हराम काम को करने के लिए देंगे तो हराम तो हमको खिलाएगा ही ना, क्या करेगा, हराम हमें खिलाएगा ही है। इसलिए कि मुसलमानों, तुम अगर हराम काम करोगे तो एक मुसलमान को तुम एक दिन हराम माल जरूर खिलाओगे। आज बड़े से बड़े नेक आदमी ऐसे लोगों के बहकाव में आ जाता है और खाना खा लेते हैं और हराम खाना का इर्तिकाब कर बैठते हैं। यही वजह है कि हम मसाजिद की मिंबर से, मदारिस की मिंबर से, जलसों की मिंबर से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अवाम से कहते हैं कि ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, ये काम करो, और लोग पर असर नहीं होता। मस्जिद के अंदर तक है थोड़ा बहुत असर है, मस्जिद के गेट से निकल गया तो मुकम्मल दिमाग से निकल गया। यही वजह है, आज हमें अफसोस है कि आज हमारे अक्सर मुसलमानों के घरों में, अक्सर मुसलमानों के घरों में लॉन का क्या है, कारोबार है, लॉन का सिस्टम है। 60-70 साल आप पीछे जाइए तो मुसलमानों के घरों में अगर चावल होता था तो सब्जी नहीं होती थी, लेकिन मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसी चावल में नमक डालकर खौला करके खाना खा लिया करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सो जाते थे। लेकिन आज मुसलमानों के जहन में लोन लेना एक फैशन हो गया है। आज मुसलमानों के जहन में एक फैशन आ गया है मेरे दोस्तों, लोन लेता है, किस्त अदा करते हैं। और हद तो यह है कि आज जो मुआशरे के अंदर लोन लिया जा रहा है वो औरत के नामों पर लिया जाता है। क्या औरत लेती है ना भाई, औरत के नाम से उठाते हैं ना। और कितनी मुसलमान लड़कियां गैरों के आगोश में जा चुकी इस लोन की वजह से। मर्द हजरात तो बाहर में रहते हैं, बीवी के नाम से लोन उठाया जाता है, बीवी जाती है, कोई साइन करने ले जाती है, कोई अंगूठा देने ले जाती है। जाहिर बात है, एक आदमी के पास एक गैर महरम मर्द के सामने जब एक औरत बार बार जाएगी तो उनके तरफ से और इनके तरफ से ख्यालात तो इधर उधर मफजूल हो जाएंगे, फिर इंसान गुनाह करने पर मजबूर हो जाता है। मैं कहीं की बात नहीं कहता हूं, मैं अपने गांव की बात कहता हूं, बड़ा ईदगाह मरकज की बात कहता हूं। एक लड़की थी और वो ये जो लोन लेने वाले जो एजेंट आते हैं उनके साथ फरार हो गई, 3 बच्चे की मां थी। ये नहीं, इस तरह के मामला जो है समझिए बहुत ही ज्यादा मुसलमानों के अंदर सुनने को मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों, तुम मर्द हो तो अपने ऊपर औरतों का जिम्मा लो, औरतों को मजबूर मत करो। अगर कोई औरत के नाम पर आप लोन लेकर अपने कर्ज को अदा करते हैं, अगर औरत से कोई गुनाह हो जाता उस पर आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी उनके जिम्मेदार हैं। दीनदारी ये नहीं है कि 5 वक्त आकर टोपी पहन लो, दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़ लो और घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा, ये दीनदारी सिर्फ नहीं है। ये दीनदारी का असल पहलू है। दीनदारी ये है कि आपके घर में जितने भी मामलात होता है, हर मामलात पर आपकी गहरी निगाह होनी चाहिए। आपकी बच्ची है, स्कूल पढ़ने के लिए जाती है या मदरसा पढ़ने के लिए जाती है, 7 से लेकर 11:30 तक की टाइम है, तो गार्जियन को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि उस टाइम पर ख्याल रखे कि हमारी बेटी 7:30 मदरसा जाती है तो 11:30 बजे आनी चाहिए, अभी तक नहीं आई तो फौरन जो बेचैनी होनी चाहिए। स्कूल गई है, 1 बजे टाइम है घर लौटने का, 1 बजे तक नहीं बच्ची लौटती है तो फौरन बेचैनी होनी चाहिए। आज हमारे
بہنیں، آج ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، غیر لڑکوں سے جو شادیاں کر رہی ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کا اس میں رول ہے تو وہ والدین کے رول ہے۔ آج ماں باپ کو اللہ سے یقین ختم ہو چکا ہے، اور ہر والدین کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہماری بچی کی شادی کسی طرح ہو جائے۔ بہت سارے گارجین تو جوان بچی کو موبائل خرید کر دے دیتے ہیں، بہت سارے گارجین جوان بچی کو موبائل خرید کر دے دیتے ہیں۔ جوان بچی کو موبائل خرید کر دینے کی کیا ضرورت ہے امام صاحب؟ جوان بچی کو موبائل خرید کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، موبائل میں جو فون آتا ہے اس فون کو اٹھانے والا بھی گھر میں کوئی فرد ہونا چاہیے۔ ایک گھر میں اگر بزرگ آدمی ہے تو وہی فون اٹھائے، گھر میں اگر باپ ہے تو وہی فون اٹھائے، گھر میں اگر بھائی ہے تو وہی فون اٹھائے، اور بسا اوقات اگر گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں ہے تو وہاں ایک آدمی کو مقرر کر دیجئے کہ آپ ہی فون اٹھائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی موبائل میں ہاتھ نہ دیں، انشاءاللہ نظام بہتر چلے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ موبائل کو گھر سے ہٹا دیں تو آج اس دور میں موبائل کی جو ضروریات لوگوں میں قدم قدم پہ لوگوں کے سامنے درپیش ہوتا ہے، اس لیے ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ خصوصاً شادی بیاہ میں آپ حضرات بلا فالتو پیسہ خرچ نہ کریں۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، ہوش میں آ کر جوش میں پیسے کو نہ اڑائیں، بلکہ اگر آپ 1 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں 20,000 خرچ کریں۔ کسی غریب بچی کا بھی اس پر نگاہ رکھیں، ان کے سامنے بھی جذبات ہے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے، خوش ہیں تو سب خوش ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی اچھے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کنواری بچیاں جو ہے گھر کے کونے میں بیٹھ کر روتی ہے، کاش کہ ہمارے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے والد بھی ہماری شادی آج کرا دیتے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ بچی کی شادی نہیں ہوتی، بچی گناہ کر بیٹھتی ہے۔ علماء بیٹھے یہاں پہ، اگر کوئی جوان بچی ہے شادی کے لائق ہو گئی معاشرے کے اندر، اور اس کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے باپ کے پاس، اس کے ماں کے پاس پیسے نہیں ہے، اگر وہ زنا کرتی ہے تو میرے دوستو معاشرے کے ہر مسلمان اس کے گناہ کے مستحق۔ اس لیے آپ حضرات اس پر توجہ رکھیں، بلا فالتو پیسے کو برباد نہ کریں۔